السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم سامعین حضرات، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بابرکت دن جمعہ کے دن مسجد کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ کچھ دیر دین کی بات کرنے یا سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دوستو، آپ علیہ السلام نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو اور آپ کا عطا کردہ معجزات ہیں جنہیں میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو کوئی نشانی عطا فرمائی ہے جن کو دیکھ کر کے آدمی آپ کے پیغمبر ہونے کا یقین کر لے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی شخص آئے اور وہ آ کر کے یوں کہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بھیجا ہے، تو ہم بغیر کسی دلیل کے اس پر یقین نہیں کر سکتے، اس کو وزیر اعظم کا قاصد نہیں مان سکتے، بلکہ کوئی اس کا آئی ڈی پروف دیکھیں گے، اس کا کوئی آئیڈینٹی کارڈ دیکھیں گے، اور کوئی ایسی تحریر دیکھیں گے جس کے دیکھنے سے ہم کو یقین آ جائے کہ ہاں یہ واقعی وزیر اعظم کا قاصد ہے۔ بغیر اس کے یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ بزرگوں اور دوستو، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر لوگ کسی کو کوئی پیغام دے کر کے بھیجتے تو کوئی نشانی ضرور دیتے تاکہ لوگ مان لیں کہ یہ سچ بات کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں،
اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے. کافی دور ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے. تو صحابہ کرام کو فکر ہوئی, کیونکہ مدینہ کے قریب میں یہودی رہا کرتے تھے. تو صحابہ کرام متفکر ہو گئے اور تلاش میں پڑ گئے, اور سب لوگ تلاش کرنے نکل پڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے کرتے ایک باغیچے کے پاس پہنچا, اور میں نے وہاں جا کر کے دیکھا تو مجھے اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا. پھر میری نظر ایک نالی سی تھی اس پر پڑی, جس میں سے میں سمٹ کر کے, جس طرح لومڑی وغیرہ سمٹ کر کے اندر گھستی ہے, میں سمٹ کر کے اندر گھس گیا. میں نے وہاں جا کر کے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر کے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے کہا حضور پورے مدینہ منورہ کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے, کھلبلی مچی ہوئی ہے, لوگ متفکر اور تلاش کر رہے ہیں, میں بھی آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نعلین شریفین اتارے, اور اتار کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیے, اور کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور راستے میں تم کو جو بھی ملے اس سے کہنا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا. میرے دوستو, اس واقعے کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی بھیج سکتے تھے کہ ابو ہریرہ جاؤ اور لوگوں کو یہ بتلا دو, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نعلین شریفین اس لیے دیے تاکہ سننے والوں کے یقین آ جائے کہ واقعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہی تشریف لا رہے ہیں. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعلین شریفین کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کیسے ہیں. بہرحال کسی بڑے کی جانب سے جب کسی کو قاصد بنایا جائے تو اس کا اطمینان دلانا ضروری ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من الانبیاء من النبی الا قد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر. دنیا کے اندر کوئی پیغمبر, کوئی نبی ایسے تشریف نہیں لائے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی نشانی عطا نہ فرمائی ہو, جس کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لائے. آپ چنانچہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اٹھائیے, اس کو پڑھیے, اس کا مطالعہ کریے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو کوئی نشانی عطا فرمائی ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کو جلانے کے لیے کفار و مشرکین نے کتنے دنوں تک آگ دہکائی, اور جب سب نے مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے آگ کو حکم فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو میرے پیارے ابراہیم پر, میرے پیارے خلیل پر سلام دے, ٹھنڈا کا سبب بن جا. میرے دوستو, جو آگ جلانے والی ہے اللہ نے اسی آگ کو سلامتی کی چیز بنا دیا. ایک معجزہ یہ صادر ہوا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنتے چلیں کہ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے. معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی مثال پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز ہو. اسی طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی تو معلوم کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلوم کیا ہے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے, میرا عصا ہے, جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے اور بہت سارے دوسرے کام میں اس سے کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ اس کو زمین پر ڈالیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو, اس عصے کو زمین پر ڈالا تو پھنپھناتے وہ سانپ کے اندر تبدیل ہو گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا موسیٰ آپ اس کو پکڑ لیجیے اور مت ڈریے, ہم اس کو پہلے کی طرح تبدیل کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا, پھر وہ لاٹھی کے اندر, عصے کے اندر تبدیل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ
آپ اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈال کر نکالیے تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ اللہ نے 2 نشانیاں عطا فرمائیں اور ان نشانیوں نے اتنا کام کیا، جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو اس ڈنڈے نے، اس عصا نے جادوگروں کے تمام ڈنڈوں اور رسیوں کو کھا کر کے ختم کر دیا۔ تمام جادوگر فوراً ایمان میں داخل ہو گئے اور سجدے میں گر پڑے، اور یوں کہنے پر اور ان کا اندازہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو طاقت ہے وہ خدائی طاقت ہے، اس طاقت کا مقابلہ پوری دنیا مل کر کے نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم بن جایا کرتا تھا، اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی، نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ تمام انسان، جنات، حیوان، چرندے، پرندے اور ہوا، تمام چیزوں پر ان کی حکومت چلا کرتی تھی۔ ایسی عجیب و غریب حکومت انسان جس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جو بجائے خود ایک معجزہ ہے، پھر آپ نے بچپن میں عقل مندوں والی اتنی اچھی گفتگو فرمائی، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور جب آپ بڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کے اندر ایسی شفا رکھی، کسی اندھے پر ہاتھ پھیر دیا وہ دیکھنے والا بن گیا، کوڑی پر ہاتھ پھیر دیا وہ ٹھیک ہو گیا، برس کے مریض پر ہاتھ پھیر دیا وہ ٹھیک ہو گیا، کسی مردے سے کہہ دیا قم باذن اللہ، وہ مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، مٹی کا پرندہ بنا کر کے اس میں پھونک مار دیا وہ پرندہ اڑتا ہی چلا گیا۔ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ پھر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، قیامت کے قریب پھر تشریف لائیں گے۔ میرے دوستو، یہ تمام معجزات ہیں جن کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لائے، مگر ان انبیاء علیہ السلام کی معجزات کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے صرف انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، صرف سنا ہے اور ایمان و یقین ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر ان کا تذکرہ ہے، اس لیے آنکھ بند کر کے ایمان لائے، مگر دیکھا کسی نے نہیں، کیونکہ یہ معجزے خاص وقت میں خاص لوگوں کے سامنے صادر ہوئے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی تک محدود رہے، اور جو انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو معجزے بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے وہ اپنی وحی ہے جو اللہ نے میری جانب بھیجی ہے، یعنی قرآن مقدس۔ وحی خداوندی تا قیامت باقی رہنے والی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام اگرچہ پردہ فرما چکے، لیکن آپ کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی علامت آج بھی آپ کی زندگی میں بھی موجود تھی، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی موجود، اور انشاءاللہ تا قیامت تک باقی رہے گی، جس کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے رہیں گے اور امت کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَارْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ تعداد امتیوں کی میری امت کی تعداد ہوگی۔ چنانچہ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک پیغمبر تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی مجلس ہے، پھر کوئی دوسرے پیغمبر تشریف لائے، ان کے ساتھ صرف 2-3 ہی آدمی ہیں، پھر کوئی تیسرے پیغمبر تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں ہے، پوری زندگی میں ایک بھی آدمی مسلمان نہیں ہوا، وہ اکیلے ہی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلوس آ رہا ہے، میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری امت ہوگی، مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت نہیں ہے بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا آپ اوپر کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیے، جب میں نے اوپر کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا تو ایک بہت بڑا جلوس آ رہا ہے، مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور جنت میں جانے والی سب سے زیادہ تعداد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ اور بعض روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ جنت کی کل آبادی کا نصف حصہ امت محمدیہ پر مشتمل ہوگا۔ میرے دوستو، قرآن مقدس آپ علیہ السلام پر عربی زبان میں نازل ہوا، اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا جو اپنے کو عرب اور دوسروں کو عجم گونگا کہتے تھے۔ یہ پورا علاقہ عربی زبان کے ادیبوں، فصیحوں اور بلغاء سے بھرا ہوا تھا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور باندیاں عربی زبان میں بہت زیادہ شاندار اشعار بولا کرتی تھی، قصیدوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ایک ایک آدمی بہت زیادہ شاندار انداز میں سینکڑوں اشعار کہہ دیا کرتا تھا۔ آج بھی جو لوگ عرب میں واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصلی عربی وہ ہے جو زمانہ جاہلیت کے شعراء سے منقول ہے، اسی کو دلیل بنایا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہایت اعلیٰ درجے کی عربی بولا کرتے تھے۔ پڑھنے لکھنے کے بجائے بولنے کا ماحول زیادہ تھا۔ یہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار عربی اشعار کے ذریعے کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو کسی اور زبان کے علاوہ عربی زبان میں ہی پیش کیا، لیکن وہ تمام شعراء، فصحاء، بلغاء، ادباء قرآن کریم کی اس بات کا جواب دینے سے عاجز رہے کہ قرآن جیسی ایک سورت یا ایک آیت پیش کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی قوت کے ساتھ اعلان فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے پیغمبر، اے نبی، آپ برملا اعلان کر دیجئے کہ تمام جنات، تمام انسانات اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوشش کر لیں کہ قرآن جیسی ایک سورت یا ایک آیت پیش کر سکیں تو وہ کان کھول کر کے سن لیں، نہ سورت لا سکتے ہیں نہ آیت لا سکتے ہیں، اگرچہ ایک دوسرے کے سب لوگ آپس میں معاون ہو جائیں، اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ میرے دوستو، بعض بیوقوفوں نے ان آیتوں کے بعد کوشش کی کہ تک بندی کی جائے اور قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کی جائے، تو ایک صاحب اٹھے اور ان صاحب نے القاریۃ ملقاریہ کے جواب میں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل صورت بنائی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تو ان کو ان کی قوم نے بیوقوف بنایا اور کہا کہ کہاں یہ تمہاری احمقانہ باتیں، اور کہا وہ قرآن مقدس وہاں قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے اور تم یہاں بے کار ہاتھی کا ذکر کر رہے ہو، اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ تو اس کو اس کی قوم کے لوگوں نے بیوقوف بنایا اور رد کر دیا۔ تو جس زمانے میں کوئی بھی بیوقوف اٹھا اور اس نے قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی عربی عبارت لانے کی کوشش کی تو اس کو اس کی قوم کے لوگوں نے ذلیل کیا اور کہا کہ کہاں وہ قرآن مقدس اور کہاں یہ تیری بکواس۔ میرے دوستو، آج کل بھی کچھ بیوقوفوں نے یہ حرکت کی ہے کہ انٹرنیٹ پر الفرقان کے نام سے قرآن کی طرح صورتیں بنا کر ڈالنے شروع کر دی اور کہا کہ یہ قرآن کا نیا ایڈیشن آ گیا ہے، لیکن ان تمام گندی حرکتوں سے، گندی سازشوں سے قرآن پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ قرآن ان گندی سازشوں سے مٹ نہیں سکتا۔ کیوں کہ قرآن نے خود اعلان کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، اور جس چیز کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مائی کا لال اسے مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔